السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو زور کا جھٹکا لگا ہے۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب مکمل طور پر لاوارث ہو گئے۔ جو آخری سیاسی سہارا تھا عمران خان صاحب کا وہ بھی چھن گیا ہے۔ ادھر آصف زرداری نے اپنی اتحادی حکومت سے بڑا مطالبہ کر لیا ہے۔ اب وہ حکومت مطالبہ مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اگر مطالبہ نہیں مانا جائے گا آصف زرداری کا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پہلے عمران خان صاحب کا معاملہ لے کر چلتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب کا آخری سہارا وہ جو سمجھ رہے تھے صدر عارف علوی صاحب کو، وہاں عمران خان صاحب کے معاملات گڑبڑ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اتنے گڑبڑ ہوئے ہیں کہ خبریں ہیں کہ رابطہ تک عمران خان صاحب کا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہو گئے ناراض۔ بیسیکلی ظاہر ہے عمران خان ناراض ہوں گے نا، علوی صاحب کہاں ناراض ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے۔ علوی صاحب تو آج بھی عمران خان صاحب کو بچانے کی اور ان کی کیا ہوتا ہے مشکل کشائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کی ایک ایک بات مانی، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وعدے پورے نہیں کر رہے تھے۔ فائنلی یہ ہوا کہ عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے مزید کوششیں جاری رکھنے کا کہا، تو علوی صاحب نے ان کو ظاہر ہے کہا ہوگا کہ سرکار ہوں میں کتوں، مطلب اب نہیں ہو سکتا۔ تو خبریں آ رہی ہیں اسلام آباد سے کہ علوی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا رابطہ نہیں ہے، اور علوی صاحب جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کر رہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ یہ گزشتہ ہفتے ہی چند روز پہلے کی بات ہے، عارف علوی صاحب آئے ہوئے تھے لاہور میں، اور یہ معاملہ تھا نگران حکومتوں کا معاملہ۔ عمران خان صاحب کو اب کیا کریں گے؟ اسمبلیاں توڑ بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی طور پر اپنے سارے کے سارے جتنے کارڈز تھے وہ مخالفین کی جھولی میں پھینک بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے اپنے مخالفین کو دے چکے ہوئے تھے۔ پنجاب اسمبلی توڑ لی، کے پی کی اسمبلی توڑ لی، قومی اسمبلی سے استعفوں کا جو تھا انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ سیاسی ڈرامہ کر رہے تھے عمران خان صاحب، وہ تو یہ تھا کہ پاپولرٹی کے لیے نا، کہ جی دیکھیں کپتان کو تو اقتدار کی پرواہ ہی نہیں ہے، کپتان کو تو الیکشن کپتان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کپتان تو مطلب بغیر منتخب کیے پاکستان کے وزیر اعظم، صدر، بادشاہ جو مرضی بنا لو، آرمی چیف بھی ان کو لگا لو، چیف جسٹس بھی کپتان کو لگا لو، سارا کچھ۔ یعنی وہ عمران خان صاحب نے جیسچر دینے کی کوشش کرنے کے لیے کہ جی مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ اسمبلی کیا ہے میرے سامنے چھوٹی چیزیں ہیں، یہ حکومتیں کیا ہیں میرے سامنے چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو یہ جیسچر دینے کے لیے عمران خان صاحب نے جو کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی وہ پٹھے پڑ گئے تھے، الٹے ہو گئے۔ بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی عارف علوی صاحب نے۔ عارف علوی صاحب نے یہ تک کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، جس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلے کر رہے ہیں نا، یہ اپنا اسمبلیوں سے باہر جانے کا، لانگ مارچز کے، یعنی اپریل میں جو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی تھی، تو اس کے بعد علوی صاحب کے بقول کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے تھے وہ ڈیسپریشن میں کیے تھے، فرسٹریشن میں کیے تھے، یعنی جنونی ہو گئے تھے، یعنی پاگل ہو گئے تھے، ذہنی توازن کو۔ ڈیسپریشن میں فیصلے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکے، تو انہوں نے ذہنی توازن ان کا کام نہیں کر رہا تھا عمران خان صاحب کا۔ یہ علوی صاحب نے انٹرویوز میں بات کی کہ ڈیسپریشن میں آ کر عمران خان صاحب نے فیصلے کیے، اور میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ سے نہ نکلا جائے، اسمبلیوں سے استعفے نہ دیے جائیں، اسمبلیاں نہ توڑی جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے کسی کی سن نہیں رہے تھے، بلکہ ایک سیاسی کارڈ کے طور پر سارا کچھ کھیلنا چاہ رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی، تو ہمیں انتخابات مل جائیں گے۔ مگر کیونکہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے اندر ان ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ سسٹم عمران خان صاحب کو اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھ رہا۔ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، جو بھی ہو، عمران خان صاحب وہ جو لاڈلے بچے کی طرح کہ جی مجھے یہ دلا دو ورنہ میں خودکشی کروں گا کر کے وزارت عظمیٰ تک آ گئے۔ جب ملک نہیں چلا سکے تھے تو پھر اگلوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب سے منہ موڑ لیا تھا، پھر اپریل بھی آ گیا، اس سے پہلے سینٹ کے انتخابات بھی آ گئے۔ تو علوی صاحب کو سارا پتہ ہے، علوی صاحب واقف ہیں کہ عمران خان صاحب جتنی بھی دھمکیاں دیتے ہیں اب ان کی دھمکیوں کو اگلے سیریس نہیں لے رہے، اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ بلکہ ابھی تو جو انہوں نے پچھلے دنوں انٹرویو دیا، اپنا انٹرویو نہیں دیا بلکہ صحافیوں سے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اب عمران خان صاحب کو انتخابات چاہیے، بے شک فوری نہ ہوں۔ تو وہ علوی صاحب بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اپنا
بے قابو ذہنی طور پر، پولیٹیکلی نہیں، تو ان کو منانے کے لیے کوئی نہ کوئی دانہ ڈالنا پڑے گا، ان کو فیس سیونگ دینی ہوگی، ان کی تھوڑی سی عزت جو ہے وہ دکھانی پڑے گی معاشرے کو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انگیج کر لو۔ صدر علوی صاحب نے بہت کوشش کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت بیٹھ جائے، حکومت نے کہا ہم بیٹھ جاتے ہیں جی، بتائیں آپ۔ حکومت نے برملا کہا کہ آپ انتخابات کی شرط سے پیچھے ہٹ جائیں، غیر مشروط مذاکرات کے لیے ہم بیٹھیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، ٹاک شوز میں بھی کہا ہے، ہمارے ساتھ گپ شپ میں بھی انہوں نے یہی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے کن پٹی پر بندوق رکھ کے آپ کہیں کہ جی ہمیں مذاکرات کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ شرط واپس لے لو۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ جی آپ اگر کہتے ہو کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، میں کہتا ہوں، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آپ انتخابات کی شرط واپس لے لو، انتخابات کی تاریخ دینے کی وہ واپس لے لو، میں اپنی حکومت کی طرف سے گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ قمر زمان قاہرہ صاحب ایک بار نہیں 20 بار کہہ چکے ہوں گے۔ عارف علوی صاحب یہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم یہ شرط، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں، مجھے بے شک وہ تاریخ کب کی بھی دیں، لیکن میں نے پبلک کو یہ شو کرنا ہے کہ کپتان جیت کر آ گیا، کپتان نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، لہٰذا میں نے عوام کو یہ شو کرنا ہے، تو اس لیے پبلک میں یہ کہا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ پر بات ہو رہی ہے۔ پھر انتخابات بے شک حکومت کی مرضی کے مطابق ہی ہوں، لیکن میں نے پبلک میں فیس سیونگ کے لیے مجھے یہ تاریخ چاہیے۔ 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے بھی انہی باتوں پر مذاکرات ختم ہوئے تھے کہ جی تاریخ نہیں ملے گی آپ کو، آپ نے بیٹھنا ہے، دھرنا دے کر آ کر بیٹھ جائیں، آپ نے مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاریخ نہیں۔ تو علوی صاحب نے بڑے پاپڑ بیلے، یہاں تک کہ پھر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کے بعد، جس میں انہوں نے آرمی چیف اس وقت کے قمر جاوید باجوہ صاحب ان کو رگیدہ جو مرضی کہا، گالیاں دیں، نیوٹرل کہا، پتہ نہیں کیا کہا، جانور کہا، بند کمروں میں ان کے متعلق جو بھی الفاظ استعمال کیے انہوں نے، جو اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود عارف علوی صاحب نے سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود ترلا منت کیا، جس کو اگر ہم عام الفاظ میں بات کریں تو جا کر پاؤں پکڑے آرمی چیف کے۔ انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب کو کہ یار ایک بار ہی مل لو میرے کپتان دینار، ایک بار میری جان چھڑا دو یار، اس سے ایک بار مل لو۔ ملاقات ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے جو کمنٹمنٹ علوی صاحب کے ساتھ کی تھی ملاقات میں، انہوں نے سمجھا کہ جو ملاقات کر کے چل کر میرے ساتھ ملاقات کرنے ایوان صدر میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کمزور ہیں، تو پھر وہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ تو پھر اگلوں نے عارف علوی صاحب کو کہا کہ جی جناب ہون ساڑی بس ہو گئی ہے، اب ان کی طرف سے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ حکومت نے بھی کہہ دیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا۔ فائنلی علوی صاحب عمران خان صاحب کو یہ سمجھاتے رہے کہ جناب یہ اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ چھوڑ دیں، ضد نہ کریں، آپ اگر ضد کریں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، جو ہے اس کے اندر رہ کر اپنا سروائیول نکالیں اور سروائیول موڈ میں آ جائیں، ہو جائے گا آگے چل کر، وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، موقع مل جائے گا۔ عمران خان نے کہا نہیں جی میں عمران خان ہوں، میں تو بہرحال تو وہ آخری عمران خان صاحب کا جو علوی صاحب کے ساتھ جو آپ چند دن پہلے جب آئے تھے علوی صاحب، تو پہلے ملاقات کی زمان پارک میں، ملاقات کر کے علوی صاحب واپس چلے گئے، گورنر ہاؤس میں ان کا اسٹے تھا، تو پھر رات کو لیٹ نائٹ پھر عمران خان صاحب نے علوی صاحب کو طلب کر لیا کہ آ جائیں۔ علوی صاحب پھر چلے گئے، تو وہاں جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز تھیں وہ علوی صاحب نے کہا یہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا پھر آپ کو رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح کی کافی ساری تلخیاں ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایک بات پر رکیں، ٹکیں، تو پھر، اور دوسری چیز جو انہوں نے علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہی تھی وہ یہ تھی کہ جی آپ کی جو پولیٹکس ہے وہ اب ریاست کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کی اس سیاست کو لے کر اس کے لیے بارگیننگ کہاں جا کر کروں، کیسے کروں؟ آگے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جی ادھر اپنا کیا کہتے ہیں جنیوا کانفرنس ہوتی ہے، اور جنیوا کانفرنس میں پلیجز ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ $9.5 ارب کے، اور آپ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں۔ دنیا، انڈیا سارے اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آپ روزانہ بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان سے سرمایہ کاری اور غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، تو یہ پولیٹکس آپ کی برے طریقے سے واچ ہو رہی ہے۔ تو کہیں بھی آپ کے لیے کوئی بھی آپ کا، اب میں کیا، کوئی بھی
آپ کی نمائندگی کرے گا اس کو پذیرائی کسی بھی فورم پر نہیں ملے گی۔ تو اس بات پر علوی صاحب اور عمران خان صاحب کی ہو گئی کٹی۔ عمران خان صاحب نے کی، علوی صاحب میں نے پہلے بھی گزارش کی، پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں اور انہوں نے بڑا نبھایا۔ انہوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے غیر آئینی جو اسمبلی توڑنے کا ایڈوائس تھی 3 اپریل والی، اس پر عمل کر دیا تھا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا، نہ وزیر اعظم سے حلف لیا، نہ کابینہ کے پہلے مرحلے سے حلف لیا، نہیں لیا تھا انہوں نے حلف۔ کابینہ میں پہلی ملاقات انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے دوسرے یا تیسرے مرحلے میں حلف لیا تھا وزیر خارجہ کا، اس میں انہوں نے ملاقات کی۔ تو عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، اچھا یہاں تک کہ جب آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا تو اس پر عمران خان صاحب کو اعتراضات تھے، تحفظات تھے، تو عمران خان صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جی جب وہ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس سے جائے گا یا وزارت خزانہ کہہ رہا ہوں، وزارت دفاع سے جائے گا ایوان صدر، تو صدر علوی جو ہیں وہ اس کو روک لیں گے، اور یہ بات پریس کانفرنسز اور ٹاک شوز میں کی جاتی رہی۔ اس وقت بھی انہوں نے عمران خان کی عزت بچانے کے لیے جس دن نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا ادھر نوٹیفیکیشن پر دستخط کر کے آ گئے اور نوٹیفیکیشن رکوا دیا کہ میں جہاز لے کر لاہور پہنچے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل لیتا ہوں، تھوڑا سا ان کی عزت بحال ہو جائے گی کہ اس معاملے میں عمران خان کی مشاورت بھی شامل ہے۔ اگر علوی صاحب نہ آتے تو بھی وہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ علوی صاحب اپنا خبروں کے مطابق، سورسز کے مطابق علوی صاحب لاہور آنے سے پہلے منظوری دے چکے ہوئے تھے، صرف یہ کہا تھا کہ یار میری عمران خان سے ملاقات ہو جانے کے بعد اس خبر کو پبلک کرنا ہے کہ میں نے منظوری دے دی ہے آرمی چیف کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کے تقرر کا۔ تو وہ تک انہوں نے عمران خان صاحب کی عزت رکھنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کو راس نہیں آئی۔ تو جب ان کو راس نہیں آئی اور بقول چودھری پرویز الہی کے جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے قریب لوگ، وہ کان بھرتے رہے عمران خان صاحب کے۔ فواد چودھری کے لیے انہوں نے کہا، شامون قریشی کے لیے کہا، انہوں نے اس طرح کے کچھ اور لوگوں کے لیے، نام تو انہوں نے صرف فواد چودھری کا ہی لیا، اشارہ فواد چودھری کی طرف تھا، اور جو ویڈیو اپنا آڈیو لیک ہو گئی تھی فون کی، اس میں انہوں نے فواد چودھری کو اتنی بڑی گالی دے کر کہا تھا کہ پہلے پڑھیا جاتا تھے پھر اس طرح نہیں سی ہونا۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کے پاس آخری جو سیاسی آسرا تھا نا وہ ایوان صدر کا تھا۔ اب اس سے بھی عمران خان صاحب کٹی کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا میں اپنا اکتوبر سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پر لاوارث ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور پھر میں بتائے تھے پراپر کہ نومبر، پھر دسمبر، پھر جنوری، اور جنوری تک تو عمران خان صاحب، اب پنجاب اسمبلی گئی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی گئی، پارٹی سے لوگ اب تیزی کے ساتھ منہ موڑنے کی تیاریوں میں بیٹھے ہوئے، ایوان صدر بچا تھا وہ گیا، عدلیہ کے اندر سے عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل رہا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کیونکہ عدلیہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ ہر معاملہ عدالت میں لے کر جاتے ہیں، اور خود جب عدالت بلاتی ہے تو جاتے نہیں ہیں۔ توشہ خانہ کا معاملہ دیکھ لیں، آپ الیکشن کمیشن کا دیکھ لیں، الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کو تو انہیں الیکشن کمیشن کا نوٹس ہوا ہے، وہاں نہیں جا رہے۔ توشہ خانہ کے معاملے میں اب وہ عدالت نے بلایا، یہ نہیں گئے۔ میں پڑھ رہا تھا آج فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر لے لیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سفر کر کے اسلام آباد عدالت جائیں گے تو ان کی ٹانگ فریکچر ہو جائے گی۔ بھائی جان عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا 3 نومبر کو، 26 نومبر کو یعنی 23 دن کے بعد عمران خان صاحب یہاں سے اسلام آباد گئے تھے، اور انہوں نے لانگ مارچ کی وہاں پر جا کر خطاب کیا تھا، اسٹیج پر چڑھے تھے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کی ٹانگ مزید فریکچر نہیں ہو رہی تھی، اب ہو جائے گی۔ تو عدالتیں بھی ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہیں کہ یار کب تک ایک بندہ آ ہی نہیں رہا، بغیر آئے ضمانتیں دے دیں، بغیر ان کے آئے ان کے وکیل تسلیم کر لیے، اس کے باوجود اگر وہ تعاون نہیں کر رہا تو پھر کب تک؟ تو عدالتوں سے بھی عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہا تھا تھوڑا بہت، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا عمران خان صاحب کے اپنے رویے کی وجہ سے، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جی میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، عدالتیں کوئی میرے اوپر احسان نہیں کر رہی، تو میں بادشاہ ہوں، میرے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، اس طرح کا ان کا رویہ۔ تو عمران خان صاحب ہو گئے سیاسی طور پر لاوارث۔ اچھا اب دوسرا معاملہ جو آصف زرداری صاحب والا ہے، زرداری صاحب نے اپنی حکومت سے سفارش کی ہے، تجویز دی ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غریب مر گیا ہے، لہٰذا جو کم از کم اجرت ہے نا منیمم ویج وہ 35,000 کر لیں، اور انہوں نے کہا پورے ملک پر یہ لاگو ہو۔
کیونکہ اس سے پہلے بھی سندھ میں جو بجٹ تھا گزشتہ بجٹ اس میں 25,000 کر دی گئی تھی منیمم ویج، اور جو تھے اپنا اس سے پہلے پی ٹی آئی والے جو تھے، جب سندھ میں 21,000 کی گئی تھی، باقی ملک میں 18,000 تھی، پی ٹی آئی والے کہتے تھے یہ کیا، انہوں نے بہرحال اس کے خلاف چیلنج کر دیا تھا، جا کر صنعت کاروں تاجروں نے بھی چیلنج کیا تھا، اور وفاقی حکومت بھی اس وقت جو پی ٹی آئی کی تھی انہوں نے بھی جا کر جو ہے وہ صنعت کاروں اور تاجروں کا ساتھ دیا تھا، اور پنجاب میں وہ نہیں ہونے دی گئی تھی۔ تو بہرحال اب آصف زرداری نے کہا کہ جی 35,000 ہو، لیکن 35,000 بھی کچھ نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے ٹھیک ہے، انہوں نے ایک قدم تو اچھا ہے، لیکن اگر 50-60 ہزار سے کم پر تو گزارا 2-3 لوگوں کے خاندان کا ممکن ہی نہیں ہے۔ 35,000 تو بجلی کا بل اور گھر کے کرائے میں نکل جاتے ہیں، پھر بندہ کھائے گا کیا اور کرے گا کیا؟ تو یہ جو صورتحال ہے اپنا غریبوں کی، وہ دن بدن ہوتی جا رہی ہے پتلی، حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا 35,000 اگر یہی مان لیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر 35,000 جو ہے وہ منیمم ویج ہوگی تو اس کو اپلائی، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ صنعت کار تو حکومت کے کنٹرول میں ہے نہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، دل کرتا ہے تو دوائیوں کی شارٹیج کر لیتے ہیں، حکومت کو وہ رکھ کے چھری گردن پر اور قیمتیں بڑھوا دیتے ہیں، پیٹرولیم کی شارٹیج کر لیتے ہیں، آٹے کی قلت کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اپنے خزانے کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر ابھی وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ فارن ریزرو جو ہیں وہ ہمارے پاس $3.5 ارب رہ گئے ہیں، یعنی معیشت اور نیچے جا رہی ہے، یعنی کاروبار اور بیٹھ رہے ہیں، اور اپنا پورٹ پر جو کنٹینر باہر سے آئے ہیں مختلف ساز و سامان جن کے ذریعے معیشت چلنی ہے ہماری، $7 ارب تو ان کو ریلیز کرنے کے لیے چاہیے۔ بینک جو ہے ایل سیز نہیں کھول رہی، تو صورتحال پتلی ہے۔ اس میں ظاہر ہے اب جو آصف زرداری صاحب کا مطالبہ ہے وفاقی حکومت کو ماننا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت یعنی ان کے پاس جو خزانے کی وزارت ہے وہاں پر تو حالات سمجھ نہیں آ رہے کسی کو کہ کیا ہونا ہے۔ آج پھر خبر آئی ہے IMF کا وہ جو آیا ہوا ہے مشن آیا ہوا ہے، اس نے مزید کچھ شرائط رکھی ہیں جس میں اصلاحات ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس اور بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم کرے، یعنی عوام پر مزید بوجھ آ رہا ہے، اوپر سے مزید آ رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر 35,000 بھی غریبوں کو کوئی نہیں دلوائے گا تو پھر ریاست کس کام کی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔